الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ سب سے بہترین لوگ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والے لوگ کون ہیں؟ اکرم کریم کا اسم تفضیل ہے، کریم شریف شرف والا، لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والے کون؟ قال اتقاہم، آپ نے جواب دیا ان میں جو سب سے زیادہ متقی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ شرف والا عزت کے لائق وہ ہے جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہے، متقی۔ فقالوا لیس عن هذا نسألک، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، کہا کہ اچھا تو پھر یوسف جو نبی کے بیٹے ہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں اور وہ خلیل کے بیٹے ہیں۔ یوسف ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، یہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے علیہ السلام۔ فقالوا لیس عن هذا نسألک، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم اس بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے۔ قال فعن معادن العرب تسألون، کہا اچھا تم عرب کی کانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کان جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، پتھر کی، یا اسی طرح سے کسی اور چیز کی، کوئلے کی کان ہوتی ہے، تو کان، تو معادن۔ فعن معادن العرب تسألون خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا، آپ نے فرمایا تو جان لو کہ جاہلیت میں ان میں جو بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ تین طرح سے آپ نے بہترین لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلے لیول پہ کون؟ جو تقوی والا ہے وہ زیادہ شرف والا ہے۔ عزت کا مدار، شرف کا مدار کس پر ہے اسلام میں؟ تقوی پر ہے۔ دوسرے مرحلے میں جب پوچھا تو آپ نے بتایا، پھر اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس میں دنیا کا مقام، دینداری اور خاندان اور مال و دولت کے اعتبار سے سب جمع ہو جائیں۔ عورت سے نکاح کس کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ایک خوبصورتی، دوسرے مال، خاندان، یا اسی طرح سے نسب یا دینداری ہے مثلا۔ تو یہاں پہ ساری چیزیں، چاروں چیزیں کس میں جمع ہو رہی ہیں؟ یوسف علیہ السلام میں۔ دینی اعتبار سے نبی، اللہ کے نبی، دو خاندان، آپ دیکھیے نبی ابن نبی ابن نبی، تین پشتوں تک، ابراہیم علیہ السلام تک سارے نبی، یوسف علیہ السلام سے لے کر اوپر تقریباً تین پشتے ہیں، ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، تو یہ سب کے سب نبی، اور وہ خلیل، تو اس اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ اسی طرح سے مال کے اعتبار سے یا حکومت کے اعتبار سے دیکھیے، اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سے کیا کہا تھا؟ مجھے زمین پر جو خزانے ہیں ان کے اوپر تم ذمہ دار بنا دو۔ تو پورے زمین کے خزانے مال کے اعتبار سے کس کے ہاتھ میں تھے؟ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ تو دینداری ہو، تقوی ہو، تقوی کے اعتبار سے دیکھیے، عورت کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، بڑے خاندان کی ہے، عزیز مصر کی بیوی، اور کیا کہا؟ حیت لک، ذرا قریبا، اور زنا کا ارادہ کیا، لیکن کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نہیں کر سکتا میں، زناکاری کا کام میں نہیں کر سکتا۔ تو ایسے جگہ پر جہاں پر انسان کے پاؤں پھسل سکتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام عمر کون سی؟ بڑھاپے کی ہے، جوانی کی عمر ہے، لیکن وہاں بھی ڈٹے رہے۔ خوبصورتی معروف ہے، یوسف علیہ حسن یوسف
یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. اس نے جس کا دل آیا تھا اس نے سہیلیوں کو جمع کیا, سہیلیوں میں بات ہوئی, کیا اتنا زیادہ کیا اس کی چاہت تمہارے دل میں, کا اچھا آؤ گھر پہ. ہاتھ میں چھریاں دی اور کہا آؤ. یوسف علیہ السلام سامنے تو انہوں نے ہاتھ ہی کاٹ لیا. اتنے خوبصورت, خوبصورتی, دینداری, تقوی, خاندان اور دنیا سب ان کے پاس تھی. کا پھر وہ ہے. اگر اس طرح سے دیکھ رہے ہو تم کہ خوبیاں جمع ہونے کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم یہ بھی نہیں پوچھے, ہمارے زمانے کا پوچھ رہے ہم لوگ عالمی سطح اور ہر دور کے حساب سے نہیں, ہمارے یہاں عرب میں کون. اب اچھا تم عرب کے معادن, عرب کی کانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو, کان سے چیز نکلتی ہے, تو عرب میں سے جو لوگ نکلے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو. کہا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام, ان میں جو جاہلیت میں عزت والے تھے اسلام میں بھی عزت والے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے زمانے میں جاہلیت میں وہ قوم میں بڑا مانا جاتا تھا, اسلام میں آنے کے بعد چھوٹا بن. اسلام اس کے شرف کو, اس کی عزت کو, اس کے مقام کو ختم نہیں کرتا ہے. عزت والوں کی عزت اسلام میں باقی رہتی ہے. دیکھیے کتنی خوبی اسلام کی ہے. یہ نہیں کہ تم اب ذلیل بن کے آؤ, نہیں, عزت کے ساتھ آؤ. تو اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے کیا ہے, جو جاہلیت میں عزت والے تھے, شرف والے تھے, بہتر تھے, وہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے. اذا فقہوا, شرط یہ ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. یہ نہیں کہ پچھلے زمانے میں سردار تھا اب یہاں آیا تو اب اس میں سرداری تو باقی, دین بالکل معلوم نہیں. معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے شرف کے لیے صرف دینداری کافی نہیں ہے, صرف اخلاق اور مقام کافی نہیں ہے, اس کے لیے بنیادی چیز شرط کیا ہے, اذا فقہوا, کیونکہ اصل شرف, اصل عزت علم سے ملتی ہے. تقوی کا مدار بھی اس پر ہے. سیاست اچھے سے چلانے کے لیے بھی علم چاہیے, چاہے دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو. امامت کے لیے کیا چاہیے, دین. بغیر دین کے علم کے آدمی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے. اس لیے سارے نبیوں کو جو چیز بنیادی دی جاتی ہے وہ کیا ہے, ان کی میراث کیا ہوتی ہے, علم. نبی اپنے پاس مال یعنی دولت اور درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں, اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں, علم. تو بتایا کہ اصل شرف کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے, علم ہے. اور جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں. یعنی اس میں ایک اشارہ علماء نے بھی ذکر کیا, جو جاہلیت میں چاہے اسلام کے مخالف ہوں, اچھے کیریکٹر کے تھے, اسلام میں آ کے بھی ان کا کیریکٹر اچھا ہی ہوگا, اور زیادہ نکھر جائیں گے یہاں آ کے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں لیکن ان کا کردار اچھا ہوتا ہے. تو جو ویسے لوگ جاہلیت میں مانے جاتے تھے کہ یہ سمجھدار ہے, اچھا ہے, با اخلاق ہے, وہ اسلام میں بھی ان کو اچھا ہی مانا جائے گا, اور اسلام میں آگے وہ اور اچھے ہو جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے, ان کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے. اذا فقہوا, دین کا گہرا علم ان کے پاس ہو. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو 3 قسم کے لوگ اس میں بہترین معلوم ہوئے. نمبر 1 تقوی والے, نمبر 2 یوسف علیہ السلام, اور نمبر 3 وہ لوگ جو جاہلیت میں اچھے ہوں, یعنی اسلام کے علاوہ زندگی ان کی بہتر رہی ہو, پھر اسلام میں آئے اور دین کا علم حاصل انہوں نے کیا. تو اصل شرف علم سے ملتا ہے. نمبر 6 خیر البریہ, ساری مخلوق میں سب سے اچھے کون. ایک عمومی بات, جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ان سب میں بہتر کون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے یہ خیر البریہ ہے. بریہ مخلوق, یہ برا سے بنا ہوا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, الباری. الباری سورہ الحشر میں اللہ نے ذکر کیا. باری کون, جو عدم سے کسی چیز کو وجود ملا ہے. برا جس نے پیدا کیا, تو بریہ کہتے ہیں مخلوق کو. اولئک هم خیر البریہ, سب سے بہترین, خیر البریہ, تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر کون ہیں, جن میں 2 چیزیں پائی جائیں, ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح. یہ نہیں کہ صرف عقیدہ ہمارا اچھا ہے, ہمارے اعمال مت دیکھو, اللہ غفور الرحیم ہے اور ہم توحید والے, ہماری معافی ہونے والی ہے, باقی سب جہنم میں جانے والے نہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں کیا ہو,
اعمال صالحہ ہو، ان کی عملی زندگی اچھی ہو. یہ بھی نہیں کہ ہم لوگ بہت نیک عمل کرتے ہیں، لوگوں کی سخاوت وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا عقیدہ لگا ہے تم لوگوں نے. عقیدہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا اصل ہے، اور انسانیت اصل دھرم ہے نا. دونوں طرح کے لوگ ہیں جن کے نزدیک عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کرم کرو یہی ان کے نزدیک اصل ہے. نہیں، عمل سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے. تو عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی اچھے ہوں، یہ دو چیزوں کو جمع کرنے والے یہ کون ہیں؟ اولئک ہم خیر البریہ، سب سے بہترین لوگ ہیں. نمبر 7، امت میں بہترین طبقہ کون سا ہے؟ ہماری امت میں، امت مسلمہ. اس میں سب سے اچھے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ. یہ بات جاننا ایک انسان کے ہدایت پر ہونے کے لیے لازم ہے. جس نے صحابہ کو نہیں پہچانا وہ دین کو صحیح طور سے نہیں پہچانتا ہے، نہیں سمجھتا ہے. سب سے بہترین لوگ صحابہ. کیوں؟ قرآن آپ کے پاس کیسا آیا؟ جبریل لا کے دیے. کون نقل کیا سب سے پہلے اس کو؟ صحابہ. قرآن کے معنی کیا ہیں؟ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا اپلیکیشن پریکٹیکل کیسے ہوگا، عملی تطبیق اس کی کیسی ہوگی، کون بتائے گا؟ صحابہ. تو صحابہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. خالی علمی اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے. سب سے بہترین سماج. پردے کی آیت نازل ہوئی، اگلے دن سب پردے میں. شراب کی آیت نازل ہوئی، راستوں پہ بہا دیا انہوں نے شراب کو. جس نے پی لیا تھا تھوک دیا اس نے. جس کے پاس گھڑوں میں بھر کے رکھی ہوئی تھی پرانی شراب، اس کو بھی توڑ دیا. جس کے ہاتھ میں تھا گرا دیا اس کو. کب؟ جب سنا انشاءاللہ چھوڑیں گے. صحابہ ایسے نہیں تھے. ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق کیا ہے؟ ہاں اچھی بات معلوم ہے، انشاءاللہ اگلے رمضان سے حج کو جا کے آؤں گا نا، تو ریٹائر ہوں گا، تو ذرا تھوڑا کچھ کام میں الجھا ہوا ہوں، انشاءاللہ ان قریب. تو کیا ہے؟ صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے. صحابہ کی مزاج کیا کس آیت سے معلوم ہوتا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے مانا. سنا مانا. جیسی بات سامنے آئی قبول. اور قبول صرف زبان اور دل سے نہیں، عملی زندگی میں اس کا ثبوت بھی ملے گا. تو سب سے بہترین طبقہ کون امت کا؟ صحابہ. علمی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے؟ دونوں اعتبار سے. یہ نہیں کہ بعد کے زمانے میں علم بڑھ گیا، بہت ڈیپ گئے لوگ، علم کلام، منطق، فلسفہ، تو بات کا علم بہت زبردست ہے. نہیں، بہترین علم کون سا؟ صحابہ والا. بعد میں تفصیلات ہیں، لیکن جڑیں کہاں ہیں؟ جڑ ہی نہیں تو پیڑ رہتا ہے نا. تو اصل وہ ہے وہ. تو صحابہ کا علم سب سے اعلیٰ اور صحابہ کا عمل سب سے بہتر. تو یہ صحابہ کے بارے میں حدیث ہے کہ سارے لوگوں میں بہترین لوگ میرے دور کے. پھر اس کے بعد کون؟ تابعین. ان کے بعد تبع تابعین یا تبع الاتباع جن کو کہتے ہیں. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ ہے. لہٰذا بدترین آدمی وہ ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا، ان کے بارے میں لب کشائی کرنا، زبان درازی کرنا، یہ انسان کو بدترین ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. نہیں تحقیق کر رہا بول بول کے ان کے بارے میں بولنا، صفین کے بارے میں اور جنگوں کے بارے میں اور صحابہ کے آپسی اختلاف کے بارے میں زبان کھولنا تحقیق کے نام پہ، یہ تحقیق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. اس پر کمنٹ کرنا، ان کے بارے میں برائی کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے باپ کے بارے میں، دادا کے بارے میں نکالتا کیا کیا کارنامے کرے ان لوگوں نے،
چھاپتا اس کو نیوز پیپر میں؟ نہیں کرتا ایسا، نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر اپنی طرف سے ٹھیک ہے جو ہوا ہوا ہم کو معلوم ہے، علماء نے امانت کی وجہ سے اس کو نقل کیا، لیکن اس پہ کمنٹ نہیں کیا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے کہ روایات کو انہوں نے نقل کیا لیکن اس پہ اپنی طرف سے کمنٹنگ کی، ہاں دیکھو معلوم پڑا ایسا ایسا، نہیں کیا ان لوگوں نے. تو یہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا پھر کتابوں میں کیوں ہیں، حدیث کی کتابوں میں آیا نا، وہی تو پڑھ کے سنا رہے ہم. ہاں تو پڑھ کے سناتا تو کافی تھا، لیکن تو کیا کر رہا ہے، اس کو پڑھ کے اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی شخصیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے جملے بنا رہا ہے. یہ غلط ہے، یہ تیرے اندر کی گندگی باہر آ رہی ہے، یاد رکھیں. تو یہ صحابہ ہیں جو سب سے بہترین ہیں. ان کے بعد کون؟ تابعین میں بہترین کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم. کہا کہ تابعین میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جس کا نام اویس ہے. تابعین میں بہترین شخص اویس ہے. یہ اس زمانے میں موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایسے لوگوں کو مخدرم کہتے ہیں جو اسی دور میں ایمان لے آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. آپ کی وفات نہیں ہوئی تھی لیکن آپ سے آ کے ملے نہیں، آپ سے آ کے ملاقات نہیں ہو پائی، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مخدرم. مخدرم کہتے ہیں. وَلَهُ والد، کیوں نہیں آئے وہ؟ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا کیا انسان ہے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذر بتایا، کہا وَلَهُ والدہ، ان کی والدہ ہیں، ان کی والدہ ہیں. تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات نہیں کر پائے. اس سے معلوم ہوتا ہے ماں کا مقام کتنا ہے، کہ گلٹی پھر بھی نہیں ہو رہے. اس دور میں رہ کے ملنے نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بھی ان پر کوئی طنز ہے، ان پر کوئی تنقید ہے؟ نہیں. کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے. ماں کی خدمت اتنی امپورٹنٹ ہے. وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، اور ان کے بدن پر ایک سفید دھبا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا. وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، تھا ان کو ایسا دھبا یا داغ ان کے بدن پر تھا، اللہ نے اس کو ہٹا دیا. فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تو جب ان سے ملاقات تمہاری ہو تو ان سے کہنا میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ آئے تھے، تو حضرت عمر نے ملاقات ڈھونڈ کے نکالے، ان کو کہاں ہیں یہ، ڈھونڈ کے نکالے. صحابہ کتنے حکم کے پابند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ڈھونڈ کے نکالے، ان کو ملے وہ، تو کہا ذرا میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے. کہاں حضرت عمر؟ وہ صحابہ میں سے ہیں، لیکن بعض اوقات نیک انسان ہوتا ہے جو اس سے مرتبے میں کم ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو حضرت عمر نے ان سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. نمبر 9، بہترین دینداری کس کی ہے؟ بہترین دیندار کون سا ہے؟ یعنی دین کے 2 پہلو کیا ہیں جو بہت اہم ہیں. 2 پہلو کیا ہیں؟ اخلاص اور اتباع. بہترین دینداری وہ ہے جس میں اخلاص ہو اور اس میں شریعت کی پیروی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. 3 باتیں اللہ نے یہاں بیان کی ہیں. نمبر 1 دیکھتے ہیں کیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بہتر دینداری کس کی ہو سکتی ہے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کی طرف پھیر دے، اللہ رب العالمین کی طرف تابعداری میں اس طرف رخ کر لے. علماء نے کہا اس سے مراد اسلم وجہہ للہ جہاں قرآن میں آتا ہے اس سے مراد اخلاص ہوتا ہے، کہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ کے سوا اور کچھ پانے کی چاہت اس کی نہ ہو، تو یہ اخلاص ہے. وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ بھلائی کرنے والا بھی ہو. بھلائی اور برائی کا فرق کیسے معلوم پڑتا؟ عقل سے نا. کیسے معلوم پڑتا؟ ایک چیز اچھی کہ بری کیسے معلوم پڑے گا؟ وحی کے ذریعے سے.
اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے معلوم پڑتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والا علم، کتاب و سنت، وہ محسن، وہ بھلائی بھی کرتا ہو، یعنی وہ ان کاموں کو کرتا ہو جو شریعت میں بھلے بتائے گئے ہیں، اس کی زندگی میں نیکیاں ہوں، بھلائیاں ہوں۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم حنیف کی دین کی پیروی کرتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا؟ توحید والا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو کفر و شرک سے اپنا رخ پھیر کے، منہ موڑ کے توحید کی طرف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ باطل معبودوں کو چھوڑ کے سچے معبود کی طرف جس کا رخ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پہلی اخلاص، نمبر 2 اتباع، نمبر 3 توحید۔ یہ تین چیزیں جس کی زندگی میں ہیں، اس کی دینداری سب سے اچھی دینداری ہے۔ ہماری زندگی میں بھی یہ تین چیزیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال میں، ہر عمل میں اخلاص ہو، اس میں اتباع سنت ہو، اور ہم شرک نہ کرتے ہوں، کیونکہ شرک سے کیا ہو جاتا ہے؟ بہت اخلاص سے کیا، بہت جو ہے اتباع کے ساتھ کیا، لیکن شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ تو شرک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہاں تین چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 اعمال میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص، 2 اتباع شریعت کی تابعداری، اور 3 توحید کا اہتمام ہونا چاہیے شرک سے بچ کے۔ تو ایسا انسان سب سے بہتر دیندار ہے۔ نمبر 10 سب سے افضل مومن و سب سے افضل مسلم کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ تھوڑا آگے ہو جائیں، آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے، خالی جگہ پہ مت ہلیے۔ خالی ہلتا آدمی بولتا ہاں ہلا آگے گیا میں، نہیں، واقعی آگے آئیے۔ ہاں کتاب اپنی جو ہے اپنی گود میں رکھیے، زمین پہ رکھیں گے وہ ایک آدمی کی جگہ لے گی۔ ان لوگوں کی طرح مت بنی جو بولتے چلو چلو آگے چلو، خود ادھر ہی بیٹھے۔ ٹریفک پولیس، ہاں تو ٹریفک آگے چلو، سب گاڑیاں آگے چلو، میں ادھر ہی رکوں گا جدھر ہوں میں۔ اچھا آگے جانے والا اس کو دیکھتا، ہاں تمہارا کیا، تم ادھر ہی بیٹھا۔ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، ایک آدمی نے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون؟ اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان سب کے سب برابر مرتبے کے نہیں ہوتے ہیں، ان میں ایک مسلمان دوسرے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اسلام میں بھی مراتب ہوتے ہیں، دینداری میں مراتب ہوتے ہیں۔ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، آپ نے فرمایا وہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، اس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، یہ ان میں سب سے اچھا مسلمان ہے۔ لیکن نماز پڑھنا ہو جاتا، روزے رکھنا ہو جاتا، وہ سیزن رہتا سب کر لیتے اپنے آپ، لیکن ایک انسان کا کسی مسلمان کی عزت نہیں اچھالنا، اس کا دل نہیں دکھانا، اس کو دھوکہ نہیں دینا، بیوقوف نہیں بنانا، اور غلط بات کر کے اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کے خلاف سازش کر کے اس کو لوگوں کو بھڑکانا نہیں، یہ ساری چیزیں زبان سے انسان کرتا ہے۔ اس سے بچنا بہت مشکل بات ہے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، اور ہر قسم کی اس طرح کی زبانی شرارت سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔
کیونکہ انسانوں کے اغراض اور تعلقات اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے محبت ہوتی، کسی سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے، اور اس وقت میں پھر انسان کا کردار باہر آتا ہے۔ تو اس وقت میں زبان کی حفاظت آدمی کرنے والا ہو، کہا کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہے، وہ مار پیٹ کرنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے غلط ترکیبیں بنانے والا نہ ہو، بلکہ کیا ہو، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ زبان کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ اس کا ڈیمیج دور تک پہنچتا ہے اور دیر تک باقی رہتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے کسی کی پٹائی کر دی، دانت وانت توڑ دیے اس کے، ٹھیک ہے، ڈیمیج ہوا، دواخانے آ گیا اور ٹھیک ہو کے واپس آیا، لیکن آپ نے اس کی عزت اچھالی سماج میں، آپ نے اس کو بے عزت کیا، اس پر تہمت لگائی۔ اب وہ تہمت کیا ہے؟ وہ دیر تک باقی رہتی ہے، وہ ڈیمیج بھرتا ہے نہیں، بلکہ اس کی موت کے بعد بھی وہ الزام باقی رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، اب کسی کو مارنا ہے، بھائی پہنچ کے مارنا پڑے گا اس کو وہاں تک، ہے نا؟ نہیں پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، پتھر اٹھا کے وہاں تک جائے، کہاں تک جائے؟ افریقہ میں جائے گا پتھر؟ نہیں۔ لیکن ایک آدمی یہاں سے بیٹھ کے فون پہ کسی کے بارے میں بولے، اس کی بولی ہوئی بات کا ڈیمیج کہاں تک جاتا ہے؟ کسی دوسرے ملک میں آدمی رہتا ہے، اس تک اس کا نقصان جاتا ہے، تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، زیادہ منتشر ہوتا ہے اور زیادہ باقی رہتا ہے۔ تو زبان زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا، جیسے پچھلے کورس میں ہم نے دیکھا تھا، کہ زبان ہی تو ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو بہت سخت بات ہے، زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ آدمی کے لیے کم سے کم اتنا آدمی کر سکتا ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ ہر آدمی میں شرارت ہوتی ہے، ہر آدمی میں ایک ڈاکو ہوتا ہے، تو آدمی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ یہ بھی نیت کیا ہے؟ یہ بھی نیت نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ آدمی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے آپ نے فرمایا، افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وافضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں سارے ایمان والوں میں اسلام کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے دین پر چلنے کے اعتبار سے، اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ یہ تو دیکھ چکے ہم۔ آگے فرمایا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ ایمانًا، سارے ایمان والوں میں، مؤمنین میں ایمان کے اعتبار سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ایک نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے، ٹھیک؟ حدیثیں دیکھیے وہ جامع ہوتی ہے۔ ایک میں منفی اعتبار سے بیان کیا گیا، پہلے حصے میں اپنی تکلیف دینا نہیں کسی کو، دوسرے میں کیا خالی تکلیف سے بچ رہا ہے۔ اور اچھائی کیا ہے کہ ایک آدمی اخلاق میں اچھا ہو، ملاقات لوگوں سے کرے، نرمی سے بات کرے، ان کی عزت رکھے، ان کا اکرام کرے، اس کے صبر کرے تکلیف پر ان کی، اور توکل اللہ پر رکھے اور سخاوت اس کے اندر ہو۔ تو ان میں کیا ہے؟ ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق ان میں سب سے بہتر ہے۔ احسنہم خلقا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے ایمان اور اس کے اخلاق میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اخلاق کا بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا ایمان کے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ جیسی جڑیں ہیں ویسا پیڑ ہوگا اوپر۔ اندر آدمی کے ایمان کیسا ہے اس کے اعمال بتاتے ہیں، اس کا اخلاق بتاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا ہے، دل پھاڑ کے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں۔ تو انسان کی کمال ایمان کی پہچان کیا ہے؟ اس کی کمال ایمان کی پہچان ہے کہ اس کی زندگی کے اندر تقوی ہو، اس کی زندگی کے اندر اخلاق ہو۔ پہلی چیز تقوی بتا رہی ہے، دوسری چیز اخلاق بتا رہی ہے۔ دو چیزیں زندگی میں بہت اہم ہیں، تقوی اور اخلاق۔ اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، اور اخلاق اپنی خیر دوسروں پر لٹانا، چاہے وہ علم کی خیر ہو، چاہے وہ صلاحیت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ پہنچ ہو۔ آپ کی پہنچ ہے کہیں تک، آپ فائدہ پہنچا رہے لوگ کو،
آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، کچھ نہیں، آپ کے پاس زبان ہے، دکھ درد میں لوگ پریشان ہیں، اپنی زبان سے ان کے دل کو آپ تسکین دھاڑس دے رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ آج کہاں ہیں لوگوں کے پاس اچھی بات کرنے کو ٹائم نہیں ہے، لوگ بات ولی کس پہ ہے؟ واٹس ایپ پہ، اور شیطان کدھر ہے؟ گھر میں ہے کہ واٹس ایپ پہ کتنا نیک آدمی ہے، لیکن واقعی زندگی میں نہیں ہے۔ جیسے ہم واٹس ایپ پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، ویسے واقعی بن جائیں تو جنت مل جائے، آدمی اللہ کا ولی بن جائے، اتنا نیک آدمی ہے۔ تو نیکی جو ہے ایسی نہیں ہے، واقعی زندگی میں ہونا چاہیے، اخلاق اس کے اندر ہو۔ تو اخلاق انسان کے ایمان کے کمال کی علامت ہے، آدمی کا اخلاق۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سارے لوگوں میں سب سے بہترین کون؟ اللہ کے نبی، پوری انسانیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے، خیر الناس انفعہم للناس، سارے لوگوں میں بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش۔ یہ مینٹالٹی مسلمان کی ہونا چاہیے۔ لیکن زندگی جینے کے دو طریقے ہیں، ہماری مانگیں پوری کرو، ایک طریقہ یہ ہے، ایسے لوگ ترقی نہیں کر پاتے اور ایسے لوگ کبھی اعتراف نہیں کر پاتے دوسروں کی خوبیوں کا۔ مثلا بیوی میں آ جائے تو اب تھوڑا سمجھے گا، بیوی میں مینٹالٹی آ گئی، ہماری مانگیں پوری کرو، گھر کا حال کیا ہوگا؟ شوہر کی مینٹالٹی یہ بن گئی، حال کیا ہوگا؟ اب بچے دونوں کو دیکھے آپ لوگ میں چل رہا تو ہم لوگ بھی تو ہیں، ہماری مانگیں پوری کرو۔ اپنے حقوق کا مطالبہ، انسان کی نگاہ اس پر ہو کہ میرا حق کیا بنتا ہے، مجھے چاہیے۔ ایک مزاج یہ ہے، ایسا مزاج کرنے والے لوگ عموماً بغاوت والے ہوتے ہیں اور سماج میں سرکشی لانے والے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ والے رہتے ہیں۔ دوسری مینٹالٹی کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکتا ہوں، نفع بخشی، اپنے آپ کو بینیفیشل بنانا، اپنے آپ کو نفع بخش بنانا، کہ میرے پاس جو بھی علم ہے، میرے پاس جو بھی مال ہے، میرے پاس جو بھی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے ذریعے میں دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ نئی بہو، اس کی مینٹالٹی ایسی ہو، میرے حقوق، ساس کو بول رہی میرا کام نہیں ہے، شوہر کو بول رہی اپنا کھانا خود گرم کر کے کھاؤ، پکایا میں نے تو کھانا تم کو ہی گرم کر کے، اگر ایسا مزاج ہو، میرے اوپر نہیں ہے یہ ذمہ داری، گھر چل۔ لیکن وہی بہو آئی، ساس کھانس رہی ہے، جا کے فوراً پانی لا کے دے دی، نفع پہنچانا، بیمار ہے اس کا خیال رکھ رہی، شوہر جیسی گھر پہ آیا اس کو جو بھی ضرورت کی چیز دے رہی، نفع بخش اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ محبت پورے گھر والے کس سے کریں گے؟ ہماری مانگیں پوری کرو سے۔ وہ گھر میں کونے میں رہے گی، کوئی سے دور رہو، اس کے پاس گئے تو ہماری مانگیں پوری کرو۔ لوگ محبت کس سے کریں گے؟ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو، چاہے یہ فرد کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو یا قوم کا معاملہ ہو۔ جس قوم میں مینٹالٹی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو خیر ہے ہم انسانیت کو دیں گے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نہ صرف فرد کے اعتبار سے ہے، یہ پوری امت کے اعتبار سے کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ کیا نفع؟ لوگوں کے پاس کھانے کو ہے، پینے کو ہے، وہ سب ہے، ان کے پاس زندگی کا طریقہ نہیں ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ان کو معلوم نہیں، حق کیا ہے ان کو معلوم نہیں۔ اسلام جیسی سب سے بہترین چیز تمہارے پاس ہے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے خزانے کے اوپر تم لوگوں کو پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ ہم کو کیا ملے گا، اللہ ملے گا، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس سے تم کو اللہ ملے گا۔ کیا چاہیے تم کو؟ ان کا پیسہ چاہیے، اور اس کو دعوت دیں گے، اس کے پاس بہت پیسے، ہاں نہیں، اللہ چاہیے ہم کو، اللہ کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ، اس کا دل اللہ کے پاس ہے، سارا کر کے بولے گا نہیں مانتا تمہاری پر دیتا نہیں کچھ میں، ایسا بھی ہو سکتا، یا یہ کہ میرے پیسے کے لیے دعوت دے رہے کہ بھاگو ادھر سے، اللہ اس کا دل کبھی بھی پھیر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے دے سکتا ہے۔ تو خیر الناس انفعہم للناس، ہر آدمی اگر ہم میں سے سوچ لے کہ میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں، میرے پاس جو خیر ہے،
میں پورے سماج میں جہاں میری طاقت ہے، یہ نہیں کہ اپنا کام چھوڑ کے لگ گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، پورے گاؤں میں منتری بن کے گھوم رہا، نہیں، اگلے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے۔ واقعی انسان جاب پہ ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے یا سفر میں ہے، حضر میں ہے، وہ جو بھی اس کے اندر خوبیاں ہیں، آدمی دیکھیے اس سے آدمی یعنی کتنا انلمیٹڈ مائنڈ ہو جاتا ہے اس کا، کتنا اس میں قوت آ جاتی، کتنا اس کے اندر بہادری آ جاتی اس سے، اور وہ غالب آئے گا لوگوں پہ، وہ غالب آئے گا لوگ، کیوں؟ اس کی مینٹالٹی یہ کہ میں دینے والا ہوں۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا؟ دینے والا، نیچے والا ہاتھ لینے والا۔ ہم کون بنتے؟ ہماری مانگیں پوری کرو والا ہاتھ کون سا ہے؟ اور میرے پاس یہ ہے، تم لو، ایک روٹی تو آدھی تو کھا، آدھی نہیں کھاتا۔ یہ مزاج اگر مسلمان کا ہو جائے تو مسلمان سارے لوگ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ ماشاء اللہ ڈاکو لوگ دنیا میں ویسے بھی ہیں، کتنے بھی اچھے بنو تو نہیں پسند کرنے والے، لیکن ایک عام طبقہ انسان سماج میں ایسا ہے جو بولے یہ اچھے لوگ ہیں، یہ دوسروں کے کام آتے ہیں، یہ لوگ مسلمان بہت اچھے لوگ رہتے ہیں۔ ایسی مزاج ہمارا ہم اگر بناتے ہیں تو ہم قیمتی بن جائیں گے، دعوت کے لیے زمین ہموار ہوگی۔ جب آپ قوم کی خدمت کرو گے آپ کی بات بھی لوگ مانیں گے۔ خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع بخشی کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہوں، نفع بخشی کا مزاج رکھتے ہوں۔ جس اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بارش آتی ہے، پانی بہتا ہے تو اس پہ جھاگ بھی آ جاتا ہے، آتا نا جھاگ، پانی کے اوپر بہتا ہے، گٹروں میں سے، نالوں میں سے، ادھر ادھر سے، تو پانی جب بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پانی مغلوب ہو گیا، جھاگ غالب آ گیا، اوپر آتا نا، لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا؟ جھاگ غائب ہو جاتا اور باقی کیا رہتا؟ پانی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو جھاگ ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن جو نفع بخش لوگوں کے لیے چیز ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات باطل کا حق والوں پر غلبہ ہوتا ہے، شریر صالحین پر غالب دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک جھاگ کی طرح ہے، وہ تھوڑی دیر کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جھاگ کی طرح غائب۔ لیکن بچتا کون ہے؟ ما ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، علم کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے جو نفع بخش ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ بقا کس کے لیے ہے؟ ہاں ہاں، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بقا کے اور غلبے کے فیصلے کرے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بہترین عمر دراز کون ہے؟ عمر کے اعتبار سے بہترین کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ یہ ڈبل پروفٹ ہو گیا نا، کام بھی اچھے اور ٹائم بھی زیادہ ملا اس کو۔ تو جس کی عمر زیادہ ہو اور نیکیاں اس کی زیادہ ہوں تو زیادہ نیکیوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کا مرتبہ اونچا ہو گیا۔ تو اس سے ان لوگوں کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے جو نیک ہوں اور عمر دراز ہوں۔ یہ ان لوگوں پر افضل ہیں، ان لوگوں سے افضل ہیں جو جوان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں۔ عمر دراز دیندار کی خاص طور سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسلام وہ نہیں ہے جس میں یہ سمجھا جائے بوڑھے ہونے کے بعد کچھ کام کے نہیں رہتے، نہیں، وہ قوم کا سرمایہ ہے، وہ اصل ہے قوم کا، ان کا احترام، کیونکہ ان کے کارنامے انہوں نے جو بھی کرنا ہے کر لیے۔ اور یہ دیکھیے بہت افسوس کی چیز ہے، بعض اوقات گھروں کا حال دیکھیے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رہتی ماں باپ کی، کیوں؟ بوڑھے ہو گئی، کچھ کام کے نہیں رہے، ابھی ان کو سنبھالنا پڑ رہا نہیں۔ ان کی زندگی، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بہت قدر ہے اللہ کے نزدیک۔ سماج میں ان کی قدر کرنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح سے خاص طور سے علماء، بعض علماء ہوتے ہیں زندگی میں خدمت کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھائے، مسجد میں امامت کیے یا دین کا کام کیے،
اور ہوتے 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 بڑھاپا ایک دم آ جاتا, بستر پر پڑتے. قوم ان لوگوں کو تو بہت قدر کرتی ہے, آ رہے بیان کر رہے جا رہے ہیں, جو بستر پر پڑے ان کو کون دیکھے گا, ہے کہ نہیں؟ جب تک ان سے ہمارا کام چل رہا چلاتے رہو, بہت فیمس ہے. جب بستر پر پڑے بڑھاپے میں آ گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, دواؤں کو بھی پیسے نہیں ہیں, کون جا کے پوچھتا ان کو؟ تو قوم میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگ, اپنے بوڑھے, چاہے وہ اپنے گھر کے ہوں یا قوم کے ہوں, ان کا خاص خیال رکھیں, ان کا خاص خیال رکھیں. کیوں؟ ان کی زندگی اللہ کی طاعت میں گئی ہے, ان کی زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گئی, چاہے وہ عابد ہو یا عالم, لیکن وہ قابل قدر ہے. تو اللہ کے نزدیک کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سارے لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو عمر دراز ہوں اور دیندار بھی ہوں. دیندار بھی ہوں. دیندار بوڑھا بہت قیمتی ہے, اس کو خالی بوڑھا نہیں سمجھنا, وہ دیندار بوڑھا ہے. اس کے دین کی وجہ سے, اس کا تجربہ, اس کا اللہ سے, اور بڑھاپے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. کیوں؟ جتنا تکلیف میں آدمی ہے, جتنا پریشان حال ہے, کیونکہ جسم ساتھ چھوڑنے لگتا ہے, دانت نہیں, کان ٹھیک سے نہیں چل رہا, آنکھ ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے, پیٹ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا, ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک سے نہیں چل رہے, تو اس وقت میں جب اللہ کو آدمی پکارتا ہے اس میں آہوزاری زیادہ رہتی ہے. تو بہت بڑی بات, اسی لیے حدیث میں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اور اولاد کے خلاف دونوں قبول ہوتی ہے. ماں باپ کو دکھانا نہیں, جوان ہو جاتا اور ماں باپ کی قدر نہیں کرتا, نہیں کرنا ایسا. عمر دراز لوگوں کی قدر کرنا چاہیے. امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتکبیرہ وتحمیدہ وتسبیحہ وتہلیلہ. اللہ کے نزدیک کوئی افضل نہیں اس آدمی سے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو, اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچا ہو, اس سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. کیوں؟ لتکبیرہ, اس کی تکبیر کی وجہ سے, اس کی تحمید کی وجہ سے, اس کی تسبیح کی وجہ سے, اس کی تحلیل کی وجہ سے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اللہ کے نزدیک اس کی وجہ سے بہت قیمت ہے اس کی. یعنی وہ کچھ نہیں بھی کر رہا ہے, بستر پہ پڑا ہوا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر بول رہا, اس کی وجہ سے بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے وہ. تو زندگی بھر میں تو اس نے بولا ہی ہے, آخری وقت میں بھی اگر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, اللہ کے نزدیک وہ بہت قیمتی ہے. کہ جو اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا ہو, اس سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے, اس کے ذکر کی وجہ سے. اور ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ذکر بہت بڑی چیز ہے, تمام عبادات کی اصل ذکر ہے, بلکہ وہ عبادت بھی کچھ کام کی نہیں جس میں اللہ کی یاد نہ ہو. تو ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دیندار بوڑھے بزرگ, ان کا خاص احترام مسلمانوں کو کرنا چاہیے. آج حال یہ ہے کہ نوجوان چار بیٹھے ہوئے ہیں, گانے سنتے, کوئی بزرگ گئے سامنے سے, دیندار کوئی بوڑھا آدمی ہے گیا, بیٹا کیا یہاں بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہو, جاؤ کچھ کام کرو, عبادت کرو یا کام کاج کرو, یا لڑکیوں کو مت چھیڑو بیٹا, ایسا نہیں کرتے, چاہو چاچا جاؤ آگے, چپ کائے کو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہمارا. آج یہ حال ہے ہمارا نوجوانوں کا, یہ حال, بدتمیزی. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس میں لوگوں کے مراتب کا لحاظ نہ ہو. جس قوم کو لوگوں کے مراتب کا لحاظ نہ ہو, قوم کبھی عزت نہیں پاتی ہے. جو اپنی قوم میں جو بڑے ہیں ان کی عزت نہیں کر رہی, وہ قوم کو عزت کیسا ملے گی؟ عزت دینے سے ملتی ہے. وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوتے ہیں. قوم کے جو بھی بزرگ ہیں ان کا احترام کیا جائے, ان کا احترام ہونا چاہیے. بلکہ حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ بوڑھے انسان کا احترام اللہ کی تعظیم میں شامل ہے. ایک مسلمان بوڑھا, اس کا احترام کرنا یہ اللہ کے اجلال میں شامل ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک دیندار عمر دراز کی بہت عزت ہے اور بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. نمبر 13, علم کے اعتبار سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ کون سا علم ہے جس کے سیکھنے سکھانے سے آدمی بہترین بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تمہیں بہترین شخص کون ہے؟ جو ڈیبیٹ سیکھے, ہاں, اور قرآن پڑھنے بولے تو بولے میرے کو نہیں آتا ہے.
एकम ब्रह्मम, हाँ बाइबल चैप्टर 20 वर्स 40, और कुरान पढ़ो बोले तो नहीं आता, नहीं। तो मैं बेहतरीन कौन है? जो कुरान को सीखे और सिखाए, दोनों चीज़ों को जमा करे। बाज़ रिवायत में औ युअल्लिमहु का लफ्ज़ भी आया है, सीखे या सिखाए, यानी सीखने की फजीलत भी मुस्तकिल उसमें आ जाती है। और अफजल कौन है? जिसने खुद सीखा और सिखाने में भी लगा। कुरान का सीखना क्या है? अल्फाज का सीखना, फिर उसके मानी का सीखना, उसके अहकाम, उसके अमसाल, उसके क़सस की तफसील, ये सारी चीज़ें, उसके अक़ायद, उसके अखबार और उसके मुफ़रदात, उसका शान नुज़ूल और उसकी हिकम और उसके अंदर सारे मवाइज़ जो हैं, उन सारी चीज़ों को जो भी है जमा करना, वो सारा इल्म कुरान का है। जिस दर्जे का जिसके पास है उसका उतना मकाम है। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमहु, तो मैं बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इससे कुरान के इल्म की फजीलत मालूम होती है, इसलिए कि सारे उलूम की जड़ कुरान है। कुरान से बेहतर कुछ नहीं, आगे हदीस आएगी वो भी। कुरान सारे उलूम में सबसे अफजल इल्म कौन सा है? कुरान का इल्म, जिसके तहत सुन्नत का इल्म भी आ जाता है, इसलिए कि वो कुरान के उलूम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अफजल किताब या कलाम या इल्म कौन सा है? कुरान का। हम में से कितने लोग हैं जिनको अभी भी कुरान ठीक से पढ़ने नहीं आता है? बाज़ वो लोग हैं जो रोमन में पढ़ते, बाज़ वो लोग हैं जो हिंदी में पढ़ते हैं। क्यों नहीं सीखा? तो सीखना चाहिए, कुरान सीखना चाहिए। दुनिया भर की सारी चीज़ें सीखता, ये क्यों नहीं? और कितना वक्त लगता है उसको सीखने के लिए? मुश्किल से 2 से 3 महीने। हम 2 से 3 महीने नहीं दे सकते कुरान सीखने के लिए। कोई मौलवी पकड़े, मस्जिद का कोई इमाम है या कोई इल्म वाला है, उसको पकड़ा और बोले मेरे को रोज़ाना मैं एक सबक लेता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते अलिफ बाता से शुरू करें। अब तो बहुत शर्म आती करने के लिए, जाहिल रहने को शर्म नहीं आती। कोई इल्म सीखने में शर्म है और जाहिल रहने में नहीं आता, बोलने को शर्म नहीं आती। जाहिल रहना ज़्यादा शर्म की चीज़ है इल्म सीखने से। इल्म सीखना शर्म की चीज़ नहीं है। सहाबा ने 40 के बाद इल्म सीखा है। कितने सहाबा ऐसे हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल हुआ, कब नाजिल हुआ? 40 के बाद। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपनी जहालत को छुपाने के लिए हम जाहिल रहना पसंद कर लेते। कितनी बेवकूफ़ी है भाई। वो ऐसे ही जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास ना जाए, क्यों? बोले मालूम पड़ेगा मैं बीमार हूँ। अरे पागल कहीं के मर जाएगा तो अल्लाह के बंदे, चल डॉक्टर के पास। बोले लोगों को मालूम पड़ेगा मैं बीमार हूँ, तो है ना बीमार तू। अगर नहीं इलाज करेगा क्या होगा? हलाक हो जाएगा। कुरान का इल्म सीखिए। और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ क्या है? पहला दिन बहुत आसान रहता करने वाले के लिए, लेकिन लगातार जाना क्या है? आज बिजी है, आज नहीं जम रहा, आज यूँ। जोश वाला दिन बहुत अच्छा रहता पहला दिन। आज दूल्हा उनके गया एकदम वहाँ पे पढ़ रहा, अलिफ अलिफ बा बा ता ता गया ता ता। शुरू में जाता हो, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट बाकी नहीं रहता है। भाई हम कोई इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, दिलचस्पी है, मेरी हॉबी है, वो मेरी ज़रूरत है। कोई आदमी खाना हॉबी के तौर पर खाता, क्या हॉबीज़ हैं? खाना खाना हॉबी, खाना ज़रूरत है, खाता ही आदमी। भूख लगती है, बाज़ औक़ात सालन नहीं रहा तो रोटी खा लेता, लेकिन आदमी खाता है। वो क्या है? उसकी ज़रूरत। आप इसको अपनी ज़रूरत अगर समझेंगे तो आप इसके लिए मुजाहदा भी करेंगे। इसको अगर आप शौकिया चीज़ समझ रहे, कुरान सीखना मेरा शौक़ है, तो आप करे नहीं भी करे, आपके लिए वो फुटबॉल और बैडमिंटन की तरह नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए कि शौकिया चीज़ें कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारी ज़रूरत है। तो हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को भी बात पढ़ने नहीं आता है, पढ़ाइए उनको भाई। मकतब कायम कीजिए, मकतब कायम कीजिए। बोले फिर मकतब उलमा नहीं मिलते, तनख्वाह देंगे तो सब मिलते हैं, आप तनख्वाह दीजिए। बोले इतनी तनख्वाह मांगते हो लोग। अच्छा स्कूल की कितनी फ़ीस है तेरी? महीने की कितनी? बोले 3,500। उतनी नहीं है, रिक्शा वाले की मिला उसमें। हेलो वो मिला के 5 होते। 5 एक महीने के तू
चिंटू पिंटू के लिए दे रहा है आपने, चुन्नू मुन्नू के लिए, गुड्डू के लिए, और 5,000 तो बच्चे के लिए दे रहा, मौलवी के लिए तो 500 नहीं दे सकता। तो तेरी निगाह में कुरान के इल्म की क्या कीमत है? और फिजिक्स और केमिस्ट्री, न्यूटन और आइंस्टाइन तेरे नज़दीक इतना अहम है? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह तेरे नज़दीक अहम नहीं है। हम अपने अमल से बता रहे हैं कि हमारे नज़दीक दीन की क्या कीमत है, दीनी इल्म की कितनी कदर है, तो हमारी क्या कदर होगी अल्लाह के पास। जो मकाम आदमी अपनी ज़िंदगी में दीन को देता है, वही मकाम आदमी को अल्लाह के पास मिलता है। तो ये याद रखें, कुरान को सीखें, सिखाएं, अपने यहाँ मकातिब को कायम करें, उलमा की कदर की। क्या जाएगा, बोले इतना सा पढ़ा कितना पैसे लेते क्या, ये इतना तू पूरी जायदाद भी देगा तो कम ही है। तेरे नज़दीक तो पूरी जायदाद भी दे दे एक आलिम को कि मेरे को कुरान पढ़ाओ, बोले पूरी जायदाद देगा तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा, तभी भी लायक है। हालांकि वो ठीक है, वो नहीं मांगता और नहीं मांगना चाहिए इस तरह से, लेकिन वो इल्म इतना लायक है कि आदमी उसके लिए पूरी जायदाद खो के भी अगर पा सकता है तो भी बड़ी बात है। कीजिए इसको, इसका एहतमाम कीजिए, अच्छे से अच्छे उलमा रखिए अपने पास, बड़े से बड़ा कारी रखिए कि वो बच्चों को एकदम अच्छा सिखाए और उनकी तकरीम कीजिए। ये मत समझिए कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं आलिम पे, ये समझिए कि ये पढ़ा रहा हमको एहसान, जो हम इसको दे रहे वो घटिया है, जो ये हमको दे रहा वो आला है। जब कौम तरक्की करती है, ये नहीं कि उसको फीस दे रहे अच्छे से पढ़ा, अभी हाँ पैसे ले रहे हैं, ये ज़िल्लत है। दूसरों को नहीं बोलता ऐसा, उलमा को बोलता है। याद रखिए इस बात को। खैरुकुम मन तअल्लम, इसीलिए से मालूम होता है अल्लाह के नज़दीक जो आदमी कुरान को सिखाता है उसका बहुत बड़ा मर्तबा है, कि जिसने सीखा और सिखा रहा है बहुत बड़ा मर्तबा है। इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। नंबर 14, बेहतरीन बात और बेहतरीन रहनुमाई किसकी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हुदा हुदा मुहम्मद। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। सबसे बेहतरीन बात क्या है? थोड़ा जगह बनाइए, आगे आइए, नाराज़ मत होइए, आइए। उनको नहीं बोल रहा, आप लोगों को बोल रहा, देखकर किसको बुला रहे आगे, थोड़ा सा आगे हो जाइए अगर जगह है तो। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हुदा हुदा मुहम्मद। और सबसे बेहतरीन रहबरी, रहनुमाई किसकी है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सही मुस्लिम की रिवायत में हुदा का लफ्ज़ है जो रहनुमाई के लिए आता है, और नसई और बहुत सारी दूसरी किताबों में हदी का लफ्ज़ है जो उसवा और नमूना के लिए आता है, प्रैक्टिकल मॉडल के लिए आता है। तो इस एतबार से भी देखा जाए तो बेहतरीन बात अल्लाह की है और बेहतरीन अमली नमूना कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह की बात पे बेहतरीन तौर पर अमल करने वाले कौन? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए कि हम किसी भी मामले में दलाइल दे रहे हैं, जो भी हम इल्म की तहक़ीक़ करें, कुरान करीम से हम जुड़े रहें, कुरान का इल्म हासिल करें, कुरान के दलाइल जानें। ख़ास तौर से दावत के मैदान में अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इनकार करने वाले, इन कुफ़ार की बातों में मत आना, बल्कि उनसे जिहाद करो। कैसे? इस कुरान के ज़रिए से सबसे बड़ा जिहाद। बातिल के रद्द में कुरान के दलाइल आपके पास होने चाहिए। तो कुरान का इल्म हासिल करे आदमी। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की है। सबसे ईमान लोगों के दावत दे रहा आदमी, उसको बता रहा, देखो तुम्हारे बाइबल में ऐसा है, क्या ज़रूरत है तेरे को करने की? सहाबा करते थे ऐसा। मदीना में ईसाई नहीं रहते थे, मदीना में यहूदी नहीं रहते थे। क्या करते थे सहाबा? तौरात और इंजील दबा के जाते थे बगल में, सुनो तुम्हारी बाइबल में ऐसा है। नहीं, क्या दावत देते थे वो? अल्लाह ने यूँ फरमाया, कुरान में ऐसा है, कुरान की दावत देते थे। आपके लिए वो काफ़ी है। आपको गीता खोल के दिखा रहा हूँ, उसको वेदास खोल के दिखा रहा। बाज़ औक़ात कैसा होता, और हुआ ऐसा, एक साहब ने बताया, एक आदमी के सामने सब जब वेदास का रखे, उसने बोला, आज मालूम पड़ा तुम भी सही हम भी सही, कितना एक जैसा है ना अपना, तो तुम तुम्हारी जगह हम हमारी जगह सही। सर पकड़ के बैठ गए, क्या है ये? यानी एंड प्रोडक्ट क्या है उसका? कि उसने मान लिया कि वो सही है। तो उसको पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, आज कॉन्फिडेंस आ गया, हम लोग सही है। हमारी बात इतनी ज़बरदस्त, पुराना तो हमारा है ना वेदास, तो हमारी बात तुम्हारी भी किताब में है। कितनी ज़बरदस्त बात है हमारी। हम अपनी जगह ठीक है, बल्कि तुम इधर आते तो आओ, क्या ज़रूरत है? आप कुरान और सुन्नत की दावत दीजिए उसको, ये काफ़ी है। सबसे बेहतरीन बात किसकी?
اللہ کی. اور سب سے بہترین عملی نمونہ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیر صاحب ایسا کرتے ہیں، فلاں بابا ایسا کرتے ہیں، اور ہمارے امام کا یہ کہنا ہے. سب اپنی جگہ، اللہ والوں کی عزت اپنی جگہ، ان کا احترام اپنی جگہ، اماموں کا احترام اپنی جگہ. رسول کا ہے کے لیے پھر رسول کا نمونہ کیوں ہے؟ زندگی میں سب سے بہترین اسوہ کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بہترین رہنمائی کس کی؟ سب سے بہترین سلوشن کس کا؟ خدا گائیڈنس، سب سے بہترین گائیڈنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے جس کو بتایا اچھا ہے وہ اچھا، جس کو برا بتایا برا. اپنی عقل چلانا نہیں. میوزک حرام تو حرام نہیں. کیا پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ غزل نہیں سن سکتے کیا؟ اور قوالی عید کے دن نہیں. منع کا مطلب منع. برا ہے، اور برا کیا؟ نیند آتی میرے کو سنتا تو اچھے سے. الگ الگ لوگوں کے دماغ میں چیزیں رہتی ہیں. بولے غزل سنے نا میرے کو بہت اچھا لگتا، پورا ٹینشن کم ہو جاتا ہے. ٹینشن آنا چاہیے تیرے کو. کیا کر رہا تو؟ میوزک سن رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتا دیا اچھا نہیں کا مطلب اچھا نہیں. کیوں؟ آپ سے بہتر رہنما نہیں ہے. ادھر جا کا مطلب ادھر ہی جانا. اپنی ادھر سے ادھر اچھا دکھ رہا، دیکھو یہاں میوزک آ رہی، یہاں رنگ برنگے پھل دکھ رہے، مت جا وہاں پہ. تو جو گائیڈنس رسول نے دیا ہے وہیں جا، چاہے کاٹے دکھائی دیں تجھ کو. وہ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. چلیے آگے آتے ہیں. نمبر 15، قول میں بہترین قول کس کا ہے؟ بات کرنے کا واقعی حق کس کو ہے؟ واقعی اچھا بات کرنے والا کون؟ دعوت دینے والا. خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ فصلت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور صاف کہہ دے کہ میں تو مسلمان ہوں. 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 دعوت. کس کی طرف؟ آؤ میری طرف، فیس بک جوائن کرو میرا، ہاں فین بنو میرے. اپنی طرف. یاد رکھیں اس دور میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب بیمار ہیں. آج اس دور میں کیا مسئلہ ہے؟ آدمی اللہ سے زیادہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ سے زیادہ اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہو. میں کچھ نہیں، اللہ سے جوڑو. اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کا تعارف. اب بتائیے 10 منٹ تعارف میں چلے جائیں کسی کے تو ناکام ہے پروگرام. انڈیا میں گئے، ہانگ کانگ میں گئے، تھائی لینڈ میں گئے، فن لینڈ میں گئے، اور کیا ضرورت کیا ہے فلانا کی تعریف؟ نہیں ہونا چاہیے اتنا. اختصاراً چلو لوگوں کو معلوم نہیں، بتا دیا، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اس کے پورے قصیدے اور ساری تفصیلات بیان، کوئی ضرورت نہیں اس کی. آپ لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کی بڑائی بتاؤ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. تو بہترین داعی وہ ہے جو اپنی ذات اور اپنی تعریف اور اپنے مقامات اور اپنا لیول لوگوں کو بتانے کی بجائے کیا کریں؟ اللہ رب العالمین سے لوگوں کو جوڑے، توحید کی طرف بلائے. 2 وَعَمِلَ صَالِحًا. اور خود بھی نیک عمل کرے. یہ نہیں کہ میرے عمل کو مت دیکھو، میری بات دیکھو، جا گھر کو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی میں بے عملی ہے، ایک دم بے عملی، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ بحث مباحثہ کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، لیکن عمل زندگی میں نہیں. لوگ نہیں قبول کرتے اس کو. لوگوں کی فطرت میں کہ آدمی کا عمل اگر غلط ہو اس کی دعوت کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے. تو بہترین بولنے والا وہ ہے جو کرنے والا بھی ہو، اس کے قول کی تائید، اس کا عمل کرتا ہو. وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کے اعمال اچھے ہوں. یہ نہیں کہ برے اعمال کر کے، یعنی آدمی کے اعمال فرعون کی طرح ہو اور باتیں نبیوں کی طرح، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ باتیں اگر نبی والی ہیں تو اعمال بھی نبی والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے ہونے چاہیے. اور وقال اننی من المسلمین. دونوں پہلو اس کے ہیں، ایک دینی غیرت اور دوسرے تواضع. دینی غیرت کیسے؟ چھپائے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں. ہاں مسلمان ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، قول کے اعتبار سے بھی اپنے دینی تشخص کو ختم نہ کرے. ایسا نہ بن جائے کہ مسلمان دکھ رہا ہی نہیں.
بولے ان میں جا کے ان کے ایسا کام کرنے کا آپ نے کو کائے کو؟ ان کی طرح تو مت بن، ان کو ایسا بنا جیسا آپ نے بننا چاہیے ہو. پورا اپنا تشخص ختم کر دیا ہے. اور داڑھی واڑی سپاٹ، بولے داڑھی دیکھے نا لوگ بہت تھوڑا سا الرجی ہوتی ہے ان کو. میں دعوت دینا چاہ رہا لیکن داڑھی کاٹ کے ایک دم جینٹل مین بن کے. وقال اننی من المسلمین، ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم کو اچھا مانو برا مانو ہم مسلمان ہیں. پڑھے لکھے کے طبقے میں جو ہے یہ تھوڑا سا دھندلا ہو جاتا، بولنے کو تھوڑا شرماتا. ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ نیوز میں اور ڈیبیٹس میں اور ادھر ادھر اسلام کے بارے میں اتنا بولا جا رہا ہے کہ تھوڑا لو پروفائل ہو جاتا، اپنے اسلام کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، ہمارا اسلام ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے اسلام کو، ہم کو پسند ہے اسلام. یہ نہیں کہ ہاں اسلام میں بھی کچھ چیزیں ہیں زمانے کے حساب سے تھوڑا اس میں بھی چینجز کرنا چاہیے. ابھی مولوی لوگ سنتے نہیں. اسلام قیامت تک کے لیے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. تو تیری عقل صحیح کر رہے، اسلام غلط نہیں ہے. اس کے اندر غیرت ہو، اس کے اندر جرت ہو. اسلام کو بولے ہاں میں مسلمان ہیں، کیا اسلام ہے؟ لڑے نہیں کسی سے، لیکن جرت اس میں ہونا چاہیے، غیرت اس میں ہونا چاہیے. اپنے اسلام کو کمتر نہیں سمجھے آدمی. دنیا میں ایک سے ایک دور آ کے گئے ہیں، سب گئے ہیں، اسلام باقی ہے. اچھے اچھے گئے، اسلام باقی ہے. رشیا گیا، تاتاری گئے، اسلام باقی ہے آج بھی. تو اسلام باقی رہنے کے لیے ہے، گھبرائے نہیں اس میں، چاہے سیاسی دور کیسے بھی آئیں. وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. اپنی آئیڈینٹی کو خراب نہیں کریں. دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے میں من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اسپیشل نہیں ہوں کچھ. میں مسلمانوں میں سے ایک ون آف دیم، ون آف دا مسلمس. میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. گھمنڈ نہ کرے. میں دعوت دیتا، میں اسپیشل ہوں، دوسرے سنتے میں بولتا. مت بول. تو اگر ایسا ہے تیرے دماغ میں کہ تو اپنے آپ کو خاص مانتا ہے، نہیں، عمومیت ہو، عمومیت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی آگے مجھے تم میں سے محمد کون ہے؟ آپ نے ایسا بتایا میں بتا رہا ہوں. آپ نے بلا کے بٹھایا اس کو اپنے پاس. یہ اتنی سادگی، یہ نہیں کہ اس کے لیے خصوصی مقام ہو، اس کے لیے خود خاص جو ہے ممیز چیز ہو، اس کے اندر پہچانا جائے. سو زبردست دکھائی دے رہا کہ دیکھتے ہی پہچان لوگ. نہیں، جھنڈا لے کے بیٹھا کچھ بھی اس طرح سے نہیں. سادہ سیدھا زندگی، اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے لیکن زندگی سادہ ہونا چاہیے. یہ کمال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو بھی دیکھیے، صحابہ بھی اسی تھے. تو وقال اننی من المسلمین، تو یہ بتا رہا ہے کہ بہترین بول اس کے ہیں. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے جوڑنے کے لیے کرے. ساری باتوں میں تجارت کی بات ہے اور اخلاق کی بات ہے، ہمدردی کی بات ہے. دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں. ٹیچر کی میتھمیٹکس کی بات ہے، فزکس کیمسٹری کی بات ہے، بہت ساری باتیں ہیں. بولنے والا بہت کچھ بولتا ہے. ان سارے کلمات میں سب سے اعلیٰ کلمات کون سے ہیں؟ جس کے ذریعے ایک بندے کو اللہ سے جوڑا جائے. سارے اقوال میں سب سے زیادہ قیمتی قول وہ ہے جس کے نتیجے میں ایک بندہ اللہ سے جڑتا ہے. کیونکہ یہی تو اصل مقصود حیات ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کرنے والا بن جائے. نمبر 16، سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے بہت سارے اعمال جو افضل ہیں ان کی نوعیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے الگ الگ کیا ہے. سارے اعمال میں افضل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال الایمان باللہ وحدہ. سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ایک اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لانا. الایمان باللہ، اخیر میں کیا ہے؟ وحدہ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ پر ایمان. خالی اللہ کو ماننا مشرکین بھی مانتے تھے بھائی، مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن کیا کہا؟ اللہ کو، اللہ وحدہ کو ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو معبود ماننا، اسی کو رب ماننا، اس جیسا کسی کو نہیں ماننا. یہ سارے اعمال میں سب سے افضل ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم پڑی کہ ایمان بھی اعمال میں آتا ہے، یعنی ایمان ایک عمل ہے، ایمان بھی عمل ہے. اور سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اس کی توحید کے ساتھ.
توحید کے ساتھ توحید سارے کاموں میں سب سے اچھا کام ہے. نماز پڑھ رہا، حج کر رہا، روزہ رکھ رہا، خدمت خلق کر رہا، ہاں بہت کچھ کر رہا. ان میں سب میں افضل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اگر نہیں ہے تو سارے کام بیکار، اس کے بغیر ساری نیکیاں برباد. اس حدیث کو امام ابن حبان اور امام احمد نے روایت کیا ہے. نمبر 17، ایمان کے تمام شعبوں میں سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ ایمان کی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کے جو بھی یعنی مختلف پہلو ہیں، ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کی تقریباً 70 اور اس سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. بضع کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. زبان سے کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ایمان میں سب سے اونچا عمل ہے، سب سے اونچا عمل. آگے ذکر پہ بھی آئے گا یہ انشاءاللہ. اور کہا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو آدمی ہٹا دے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے. علماء نے کہا اس میں تینوں چیزیں آ گئی. نمبر 1 قول ایمان میں، 2 پتھر ہٹانا، ہاتھ سے ہٹائے، پاؤں سے ہٹائے، وہ عمل بھی کس میں ہے؟ ایمان میں. اور حیا صفت ہے جو قلب کی صفت ہے. حیا کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں کہ پاؤں میں؟ ہاں دل میں. تو دل کا عمل بھی کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان میں سے ہے. تو قول والا ایمان، دل والا ایمان، بدن والا ایمان. اسی سے محدثین کا عقیدہ ہے کہ سارے اعمال ایمان میں آتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ قلبی اعمال، قولی اعمال اور بدنی اعمال یہ سب کے سب کس میں داخل ہیں؟ ایمان میں. یہ ایمان میں آتے ہیں. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو مزید باتیں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ ہم اگلے رکنا ہے ابھی، اگلے سیشن میں انشاءاللہ مکمل کریں گے.